بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہے میری فیملی؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ جی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے پاکستان ڈے انڈیپینڈنس ڈے پہ جو ہم نے پروگرامز تھے وہ چونکہ میں نے پانچ پروگرامز میں نے اٹینڈ کیے تھے۔ میں نے آپ کو 2 ویڈیوز تو اپلوڈ کی، لیکن یہ ویڈیو جو فنکشن کی تھی وہ میں بھی اپلوڈ آج کر رہی ہوں کیونکہ ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں تھا، کیونکہ ایڈٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور بڑے طریقے سے ہمیں ایڈٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ بہت ہی خوبصورت ویدر جو ہے یہ پیر چناسی روڈ سریاں جو ہمارا پروگرام ہوا پاک کشمیر آرٹ اینڈ کلچر سوسائٹی کی طرف سے، وہ ٹیم ہے جو 1989 سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے کلچر پہ اسپیشلی، اور گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کے ڈپارٹمنٹ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور بینک آف ایجی کی طرف سے اس کو تیار کیا گیا اس پروگرام کو۔ اور ماشاءاللہ یہ فیملی پروگرام تھا، کلچرل فیسٹیول تھا آزادی پاکستان آزادی پہ۔ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اور ہم ساتھ ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پہ کیا کیا ہوا۔ یہاں تھوڑی سی بات چیت کر کے پھر ہم پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کریں گے اور اس کے بعد آخر میں ہمارے ڈائریکٹر نعمت اللہ خان صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر افتخار صادق صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر یاسین صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہمارے آپ کو شکریہ ادا کریں گے۔ پھر آخری دعا اور آخری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آزادی مبارک۔ سب سے پہلے ہم لیں گے ایک نعرہ پاکستان آزاد کشمیر۔ جی میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں مسٹر شہناز درانی۔ 1989 سے یہ تمام جتنے بھی ہمارے فنکار ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ ہماری وہ ٹیم ہے جب میں خود اتنی سی ہوتی تھی، تو ماشاءاللہ آج یہ میری ٹیم کو دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ تناور درخت بن گیا۔ بہت کم مجھے فنکشن اٹینڈ کرنے کا موقع ملتا مصروفیت کی وجہ سے، لیکن آج میرا دل بہت خوش ہوا۔ سب کو میری طرف سے بہت مبارک، اور ایک ٹی پارٹی اپنی ٹیم کے لیے ہوگی انشاءاللہ میری طرف سے۔ اور آپ جتنے بھی مہمان اس وقت یہاں تشریف لائے ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پاکستان کا 77 انڈیپینڈنس ڈے سب کو مبارک ہو۔ پاکستان آزاد کشمیر پائندہ باد۔ اچھا جی، شکریہ ادا کرنے کے بعد مہمانوں کے پروگرام باقاعدہ پھر دوبارہ شروع ہو گیا، کیونکہ میں مڈل میں پہنچی تھی اس پروگرام کے، تو پھر سینٹر میں جو ہے نا مجھے شکریہ ادا کرنا پڑا اپنی تمام ٹیم کی طرف سے، تمام مہمانوں کا، اور شہزاد لولابی جو ہمارے چیف آرگنائزر ہیں انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا۔ گورنمنٹ کے تمام جو آفیسران ہیں جن کی وجہ سے، جن کی اشتراک سے، کولیبریشن سے جو ہے یہ پروگرام کامیاب ہوا۔ تو یہ تمام ہمارے جو فنکار تھے جس میں عمران بھائی ہیں، اس کے بعد ہمارا یہ ہیں باسط ہیں، نعمان سلیم ہیں، ابھرتی بڑی خوبصورت آواز، شہزاد بھائی ہیں، چارلی بھائی ہیں، بلال ہیں، اور یہ سارے ماشاءاللہ کچھ نام مجھے یاد بھی نہیں آ رہے، تو لیکن یہ ماشاءاللہ جو ابھرتے ہوئے نئے یہ ننھی منی جو بچی ہے یہ ہماری نائلہ کی بیٹی تھی، بڑی پیاری بچی، بڑی کوآپریٹو اور بڑی انٹیلیجنٹ بچی ہے ماشاءاللہ۔ تو ہمیشہ کی طرح جو ہے نا شہزاد لابی جو ہیں وہ بزی ہیں اور ڈائریکشن دے رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، فیملیاں آ رہی ہیں، فیملیاں جا رہی ہیں، اور یہ جو جگہ ہے یہ ٹاپ پہ ہے اور آپ کو بھی بادل بھی نظر آئیں گے۔ اور یہاں پہ نا ارد گرد و نواح میں چھوٹے چھوٹے ہوٹلز ہیں جہاں پہ آپ کو پکوڑے اچھے سے، انڈے بوائل اور دیسی چکن یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو جناب یہاں پہ جو تھا وہ پراپرلی میوزک کا جو ارینجمنٹ تھا بہت ہی اچھا، اور یہ سارے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے ان کا ہوا، یہ فنکاروں کے ساتھ لوکل جو لوگ ہیں جو ہمارے مہمان آئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ اب چونکہ اس میں میوزک کو میں آن نہیں کر سکتی اپنی ویڈیو میں، لیکن انتہائی جو ہے نا علاقائی گیتوں کے علاوہ یہاں پہ پشتو گیت، پنجابی گیت، پہاڑی گیت، اور اس کے علاوہ سرائکی میں اور کشمیری تو تھا ہی تھا، اور یہ سارے جو ہے نا پاکستان کی 77 جو انڈیپینڈنٹ ڈے تھا اس کی خوشی میں
جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا گیا. لوگوں نے بہت انجوائے کیا, فیملیز آئیں, اور ان کے یہ تھا کہ یہ اوپر تک نا میں بھی پروگرام کے اس میں آپ نا ویڈیو کے لاسٹ پہ میں 1-2 کلپس ہیں آپ دیکھیں گے کہ میں اس جگہ سے بھی تھوڑا سا ہم اور اوپر چلے گئے کیونکہ یہاں بہت یہ خوبصورت جگہ ہے. تو یہ بھی ٹاپ پہ ہے لیکن وہ اس سے بھی اوپر اور ہے. تو اس پہ ہم گئے تو بادل ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے ہمارے بالکل جو ہے نا ہاتھ کے پاس آ گئے ہیں. اور پھر جو ہے نا 4:30 بجے کا ٹائم تھا تو میں نے کلوزنگ میں نے کہا اس کو کریں کیونکہ نا ہوا اتنی تیز چلنا شروع ہو گئی, ٹھنڈ لگ رہی تھی نا. تو میں نے پھر کیونکہ گاڑیوں کا بھی رش تھا, اس کے بعد پھر ہمارا ایک اور آفیشیل فنکشن تھا سرکاری, وہ پولیس کا میرا خیال تھا, تو گاڑیاں بہت آ رہی تھیں. تو اس لیے پھر یہ ہوا کہ ہم نے نا 4:45 بجے میں نے کہا کہ ہم چلنا شروع کرتے ہیں. تو لیکن یہ تھا کہ دل نہیں تھا کر رہا اس کو. یہ دیکھیں ابھی 4:30 کا ٹائم اور دھند شروع ہو گئی ہے. بادل جو تھے نا وہ قریب آنا شروع ہو گئے تھے. جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے تو اس وقت نا یہاں پہ جو ہے نا گورنمنٹ نے ایک گیسٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے, تو جس کو آپ نظر آ رہے ہیں کچھ سین, کیونکہ کیمرہ ظاہری بات ہے وہ اس کا تھا, گوجری جو گیت گایا جس بچے نے اس کے پاس تھا کیمرہ, تو اس نے پھر یہ ویڈیوز ہماری بنائی ہیں ساری. تو باقی جو ہمارے کیمرہ مین پاک کشمیر آرٹس کلچر سوسائٹی کے تھے تو ان کے کلپ ابھی میرے پاس نہیں پہنچے وہ تو ابھی یہ دیکھیں میں اور نائلہ پھر بیٹھ گئے. ہم پھر وہاں سے اٹھے چیئر سے, ہم اٹھ کے جا کے تھوڑا سا اوپر کر کے ہم بیٹھے, پھر اس سے بھی ہم اوپر گئے نا. ایسے سٹیپ وائز ہیں, ہائٹ میں جاتے ہیں. اور یہ نا نومبر میں فل ہوتا ہے برف سے یہ جگہ جو ہوتی ہے نا یہاں بیٹھنے کی جگہ. اس کا بس یہی اگست اور سپٹمبر تک جو ہے نا یہ موسم ہے کہ آپ نا گھاس پہ بیٹھ سکتے ہیں. یہاں جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہیں. وہ دیکھیں بادل ایسے لگ رہا ہے بالکل ہمارے قریب آ رہے ہیں بادل نا. تو وہ یہ ہے کہ یہ گرینری جو ہے نا آپ کو ستمبر تک ملے گی. نومبر میں یہاں پہ سنو فال شروع ہو جاتی ہے. اور یہ 25 منٹ کی ڈرائیو ہے مظفر آباد سے, اور بڑی خوبصورت ہلی ایریا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ چیئرز ایسے ہی خالی تھیں. تو بالکل جب ہم پہنچے اس وقت ٹھنڈ تھی نا, اکثر فیملیز چلی گئی تھیں کیونکہ میں یہاں پہنچی 3 بجے کیونکہ ہم ایک اور فنکشن میں تھے مظفر آباد میں. تو وہ پارلیمنٹیرین کوکس کا خواتین کا فنکشن تھا تو آل پارٹیز کا, تو میں اس میں ہم گئے. تو پھر ہم یہاں 3-3:15 پہنچے. تو اس وقت تک جو تھے نا لوگ وہ بہت سے جا بھی چکے تھے کیونکہ لوگوں نے صبح 10 بجے آنا شروع کر دیا تھا. اور لوگ اپنے کھانے لے جاتی ہیں. وہ دیکھیں بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ بنانے والے جس بچے نے بنائی ہے بہت تیز نے بنائی ہے. تو ادروائز جو ہے نا اگر یہ پھر میں اور تھوڑا سا اوپر چلی گئی. یہاں بھی کوئی سرکاری بلڈنگ بن رہی ہے یہ جس میں بیٹھی ہوں. تو جس طرح یہ سامنے آپ نے دیکھا ہے اس طرح کی بلڈنگ. تو پھر میں نے کہا جی اب اس وقت قوالی جو ہے نا انہوں نے شروع کر دی. تو میں نے کہا چلیں اب قوالی کو جو اوپر سے دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں. اور ہوا بہت تیز تھی تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ ہمیں ٹھنڈ لگ جائے تو میں نے کہا نائلہ کو بعد میں گاڑیوں کا رش, اس کے میرے ہسبینڈ بھی نیچے گاڑیوں میں تھے. تو میں اوپر سے دیکھنے کا اور ہی مزہ تھا. جہاں سے بھی بیٹھیں گے آپ دیکھیں وہ بادل دیکھیں آپ, بالکل بادل جو ہے نا وہ بالکل قریب آ رہے تھے. اور دیکھیں دھند ہے اور اس میں یہ بالکل جینون تصویر ہے, کوئی اس کے اندر کلر نہیں ہے, بالکل یہ فلٹر کے بغیر ہے. اوریجنل دیکھیں آپ نا. تو پھر ہم نے نا جانے کا پلان کیا. تو لیکن پھر وہ قوالی تھی وہاں پہ بہت ہی اچھی, تو انجوائے کیا ہم نے اس قوالی کو. تو یہ میرے ہاتھ میں جو تھا ہمارے آزاد جموں اینڈ کشمیر کا فلیگ تھا. تو مسلسل جو تھا وہ یہ میرے اگست میں بس میرے پاس جتنے بھی فلیگس تھے میں نے اپنے بچوں کو سب کو دیے. میں نے کہا جی یہ لگائیں, گھر کے اوپر بھی ہم نے وہ لگائے, جھنڈیاں تو لگاتے ہی ہیں. تو پھر یہ نائلہ تھی, میں نے کہا جی آئیں اتریں. اس نے ہیل پہنی ہوئی ہے تو آہستہ آہستہ اتری. یہ ہے جی نائلہ کی پیاری سی بیٹی. اور نائلہ کو میں نے کہا آپ آئیں. تو پھر نائلہ نے آنا شروع کیا. تو اب یہ اس کو میں نے کہا اب بھی چلنا شروع, کیونکہ ہم نے یہ بیک سائڈ ہے نا جہاں فنکشن ہو رہا تھا نا ہمارا, یہ اس کی بیک سائڈ ہے کیونکہ فرنٹ پہ نا وہ گاڑیاں بہت ساری سرکاری آ گئی تھیں جو نیکسٹ فنکشن ہونا تھا نا اس کی تیاری میں, اس کی چیئرز اتر رہی تھیں. تو فرنٹ سے ہم نہیں اترے, ہم یہ اسی جہاں فنکشن ہو رہا اس کی بیک سائڈ سے. اور کیونکہ سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں, اس کے سیکیورٹی گارڈز ہر وقت یہاں پہ رہتے ہیں. اور یہ کافی ایریا ہے, پتہ نہیں کتنے کنال ہوگا, 100 کنال ہوگا میرا خیال ہے. تو اس کے ارد گرد جو ساری وہ پولیس تھی. تو ہم نے بیک سائڈ سے چلنا شروع کیا. تو یہ بیک سائڈ ہے اس کی جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, یہاں گیسٹ ہاؤس کو میں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم نا اس طرف سے جا کے, گاڑی ہماری آگے کھڑی تھی نیچے سڑک پہ,
تو میں نے کہا کہ یہاں سے ہم چلتے ہیں. تو ہمیں مزہ آیا. آپ یقین کریں کبھی جو ہے نا اگر آپ آئیں ادھر تو آپ سراں اس جگہ کو کہتے ہیں, سریاں لکھتے ہیں, سراں کہتے ہیں. یہاں کھمبا پڑا ہوا تھا کیونکہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے انہوں نے چاروں طرف کھمبے ڈال دی. وہ پولیس کی گاڑی نظر آ رہی ہے سامنے آپ کو, ہر طرف وہ کہتے ہیں میڈم جلدی کریں کیونکہ نا اس طرف وہ رسک ہوتا نا, آگے سے وہ اترائی بھی ہے. تو اس لیے یہ ہمارے گوجری گیت کے جو ہیں گیت جنہوں نے گایا یہ وہ بھائی ہیں. اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی. اگر اچھی لگی ہے تو ساتھ میں لائک ڈن ضرور کیجیے گا. اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کیجیے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا. تو اب دیں اجازت, اللہ حافظ.